سابقون الاولون صحابی حضرت عمار بن یاسر کو امیر معاویہ نے کس بنا پر قتل کروایا، اور جب عمار بن یاسر کا سر ان کے تن سے جدا کر کے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر معاویہ نے کیا کہا؟ حضرت عمار بن یاسر سابقون الاولون صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھے۔ عمار بن یاسر حضرت علی علیہ السلام کا دست راست کہلاتے تھے اور بہادری اور شجاعت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 3660 میں روایت کیا ہے کہ ابن مسعود نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سنا، یعنی اس وقت ان پر ایمان لایا جب آپ پر ایمان لانے والوں میں 5 غلام اور 2 خواتین سمیت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ راہ الہی میں آپ کے والد اور آپ کی والدہ کو بہت زیادہ سزائیں دی گئیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والوں میں 7 افراد شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ فرمایا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے کی وجہ سے محفوظ فرمایا، جبکہ دیگر تمام افراد کو مشرکین نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر سلگتی آگ میں چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح ابن ماجہ میں حسن کہا ہے۔ منصور مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں بکتا ہوا ان کے پاس آیا اور اپنے نیزے کے ذریعے ان کے نچلے حصے میں اتنی ضربیں لگائیں کہ آپ کو قتل کر کے دم لیا، اور آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون قرار پائیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے دور میں آپ اور خلیفہ وقت کے درمیان کئی دفعہ شدید بحثیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک شدید بحث تب ہوئی جب حضرت عثمان نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر بدر کیا، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری نے کوفہ میں امیر معاویہ کو عیش و عشرت سے روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے سادہ زندگی بسر کرنے کی نصیحت کی، جس پر ناراض ہو کر امیر معاویہ نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کو ابو ذر غفاری کی شکایت لکھ بھیجی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے ابو ذر غفاری کو اپنے پاس مدینہ بلایا اور انہیں اپنے اس رویے سے باز رہنے کا حکم دیتے ہوئے مدینہ سے بے دخل کر دیا۔ اس حوالے سے عمار بن یاسر اور خلیفہ کے درمیان شدید بحث ہوئی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ پر تشدد بھی کیا گیا۔ حضرت عثمان حضرت عمار بن یاسر کو بھی مدینہ سے شہر بدر کرنا چاہتے تھے، لیکن بنی مخزوم اور حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں عمار بن یاسر بھی حضرت عثمان کے مخالفین کے ساتھ تھے۔ آپ مصر میں مخالفین کے ساتھ شامل ہو گئے اور مدینے میں حضرت عثمان غنی کو محاصرہ کرنے کے واقعہ میں آپ بھی شریک تھے۔ عمار بن یاسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حامیوں میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کے تعین کرنے کے لیے 6 رکنی کمیٹی کے رکن عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں عمار بن یاسر نے حضرت عبد الرحمن کو مشورہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرے تاکہ لوگ تفرقہ کا شکار نہ ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد جب حضرت عمار لوگوں کو حضرت علی کی بیعت کی طرف دعوت دیتے تھے، حضرت عمار نے حضرت علی کی حکومت کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت کی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عمار بن یاسر کو حضرت علی سے جو خاص خلوص اور عقیدت تھی، اس کے لحاظ سے تمام اہم امور میں وہ حضرت علی کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ جب حضرت عائشہ، حضرت زبیر
اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو حضرت علی کے حکم سے حضرت عمار بن یاسر حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ اور حمایت پر آمادہ کر سکے۔ حضرت عمار بن یاسر کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جامعہ مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا واضح بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور ممبر پر خود کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بن یاسر بھی ان کے ساتھ ہی ممبر پر چڑھ گئے اور پرجوش تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہے، لیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار بن یاسر کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جام باز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہو گئی۔ جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے بائیں بازو کی کمان آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ صفین میں بھی آپ امام علی علیہ السلام کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ عمار بن یاسر ماہ صفر یا ربیع الثانی سن 37 ہجری کو جنگ صفین میں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت کے وقت حضرت عمار کی عمر 90 سال سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض نے 98، بعض نے 91 اور بعض نے 92 سال ذکر کیا ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں حضرت عمار کی شہادت، معاویہ کی سرزنش اور اس جنگ میں امام علی علیہ السلام کی حقانیت کی ایک واضح دلیل کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی یعنی امام عادل کی اطاعت سے خارج ہونے والا گروہ قتل کرے گا۔ ابن عبد البر اس حدیث کو متواتر اور صحیح ترین احادیث میں سے قرار دیتے ہیں۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے، جس سے ان کی پیشانی گرد آلود ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کی پیشانی سے گرد کو ہٹایا، ان کے ماتھے کو صاف کیا اور فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں شامل تھے، لیکن کسی پر بھی تلوار نہیں چلائی۔ لیکن جب جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت واقع ہوئی تو کہنے لگے، اب گمراہ گروہ میرے لیے آشکار ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام کی رکاب میں لڑے، یہاں تک کہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاروں میں شامل تھے اور زبردست جنگی حکمت عملی کے ساتھ داد شجاعت دے رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین جو امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا پہلو بچا رہے تھے، اور نہ تو ان پر حملہ کر رہے تھے اور نہ عمار سے لڑ رہے تھے۔ لیکن ابن الغادیہ نامی ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ گر پڑے اور اس نے عمار بن یاسر کا سر ان کے دھڑ سے جدا کیا اور معاویہ کے پاس لے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص شامل ہوا اور کہنے لگا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے، جبکہ ابن الغادیہ یہ انعام کی لالچ میں کہنے لگا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دکھائی دیا تو آپ نے کہا کہ واللہ یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب وہ شخص عمار بن یاسر کا سر لے کر امیر معاویہ کے پاس حاضر ہوا تو عمر بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ باغی گروہ ہم ہی ہیں۔
چنانچہ جب وہ جنگ سے دستبردار ہونے لگے تو امیر معاویہ نے کہا، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تم ان کے درمیان اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کا حوصلہ گرا رہے ہو۔ عمار بن یاسر کے قاتل ہم نہیں بلکہ عمار بن یاسر کے قاتل علی ہیں، جو ان کو میدان جنگ میں لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ نے ایسا کہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے کہنے کے مطابق تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ان کو جنگ کے لیے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے لے کر گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رہتی دنیا تک اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا۔ آپ وفاداری، شجاعت اور بہادری کی ایک زندہ مثال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔